آلہ وأصحابہ اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ آل عمران کی آیات ہیں ارشاد فرمایا ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کنتم خیر امت، کہ تم سب سے بہتر امت ہو لوگوں میں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر کرتے ہو بلائی کا اور منع کرتے ہو منکر، اور ایمان رکھتے ہو اللہ تبارک و تعالی پر. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر ایمان لاتے اہل کتاب تو ان کے لیے بھی بہتر تھا اور ان کو دوہرا اجر ملتا. لیکن ان میں سے بھی ہیں ایمان لانے والے، لیکن اکثر ان کے جو ہیں وہ طاعت سے نکلنے والے، نہیں نقصان دیں گے تم کو مگر تھوڑا تکالیف. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ تم سے قتال کریں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پیٹھ دے کے جائیں گے، یعنی شکست کھائیں گے. ثم لا ينصرون، پھر ان کی ہرگز مدد نہیں ہوگی. ضربت علیہم الذلۃ، اللہ نے ان پر ذلت مار دی ہے، مقدر کر دی ہے. اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی ہوں مگر اللہ کی رسی سے اور لوگوں کی رسی سے. وباءوا بغضب من اللہ، اور لوٹے یہ اللہ کا غضب لے کر. اللہ نے ان پر ذلت کو مقدر کر دیا ہے. اور یہ ذلت ان کا مقدر کیوں بنی ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس سبب سے کہ یہ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا. ویقتلون الانبیاء، اور قتل کرتے ہیں اللہ کے نبیوں کو بغیر حق کے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اسی لیے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ ہیں تجاوز کرنے والے. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی. یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان رحمت ہے کہ جتنی امتیں گزری ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام میں سے، تمام امتوں میں سے سب سے خیر اور سب سے افضل اور سب سے بہتر امت جو ہے وہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب اسی لحاظ سے آپ یعنی سب آیات مبارکہ کو جو آپ نے پڑھی ہیں ان کو ذرا ذہن میں رکھیں تاکہ یہ آیات جو ہیں وہ آپ کو سمجھ آئیں. سورۃ آل عمران کی ابتدا میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسائیوں کا، نصارہ کا جو ہے مکالمہ، مناظرہ، مناقشہ، حتیٰ کہ مباہلہ تک تمام تفصیل بیان کی کہ عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کی،
عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت پہ کیا دلائل دیے، اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رد کیا، یعنی ابطال نصرانیت، کہ نصرانیت کا مکمل رد آگے دلائل سے بھی اور آیات بینات سے بھی، اور سب سے آخر میں آیت مباہلہ تھی کہ اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ کو دعوت مباہلہ دی کہ آؤ ہم اپنی اولادوں کو، خاندانوں کو، بچوں کو لے کے باہر کھڑے ہوں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جھوٹے پہ لعنت کرے اور اپنا عذاب لے۔ لیکن نصرانیت حضور کے مقابلے پہ نہ آ سکی اور بھاگ گئے۔ پہلی آیات میں نصرانیت کا رد آیا، ابطال نصرانیت حقانیت اسلام، کہ اسلام کی حقانیت ثابت ہو گئی اور نصرانیت کا بطلان جو ہے وہ بھی ثابت۔ اس کے بعد پھر اگلی آیات میں آپ نے پڑھا کہ پھر یہود کے شبہات اور یہود کے اعتراضات، یہود کے مقاصد، یہود کے وساوس، اور پھر باقاعدہ ان پر رد، یعنی ابطال یہودیت اور حقانیت اسلام، کہ اللہ نے دلائل واضحہ بینہ سے ثابت ہو گیا کہ یہودیت جو ہے یہ باطل ہیں، کافر ہیں، یہ گمراہ ہیں، مکار ہیں، عیار ہیں، نفاق کے مارے ہوئے ہیں، عداوت اسلام میں مبتلا ہیں، اور اسلام حق ہے، سچا ہے، اور یہودیت بھی جواب نہ دے سکی اسلام کی عظمت کو اللہ نے واضح کر دی۔ یہ ساری باتیں آپ ابتدائی صورت میں پڑھ چکے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ نے اس گھر کی افضلیت کے بارے میں ذکر کیا کہ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو ہے باعتبار زمان کے بھی، اعتبار مرتبے کے بھی، یہ اللہ کا کعبہ ہے۔ سب سے پہلے جب زمین بھی نہیں بنی، پانی تھا تو اس پر بھی یہ کعبہ تھا، پھر زمین اسی کعبے کے نیچے سے بچھائی گئی، یہ مرکز کائنات ٹھہرا، مرکز ارض ٹھہرا۔ پھر سب سے پہلا کعبہ بھی یہی تھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت شیس علیہ السلام نے، حضرت ادریس علیہ السلام، سب نبیوں نے اسی کی طرف نماز پڑھی۔ اس کے بعد حکم ہوا بیت المقدس کا۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ نے یہ ثابت کیا کہ جیسے دین اسلام حق ہے اور اب نصرانیت ختم ہو چکی، یہودیت ختم ہو چکی، اب نجات ہے، تو ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے سوا نجات نہیں مل سکتی۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور جو لوگ اسلام، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے وہ اللہ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ تو ساتھ یہ بھی ثابت کیا کہ ہم نے سب سے افضل نبی بھی یہی پیدا کیا اور سب سے افضل گھر بھی ہم نے یہی رکھا، یعنی یہ شرف بھی ملا کہ سب سے اول گھر، سب سے افضل گھر۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مبارک جو ہے اور حدیث مبارک میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جب حضور پاک ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا واللہ، مجھے اللہ کی قسم ہے، انک لاحب ارض اللہ اللہ، کہ اللہ کو بھی سب سے زیادہ محبوب تم ہو اور مجھے بھی سب سے زیادہ محبوب تم ہو، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی مکے سے میں کبھی تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا۔ تو سب سے افضلیت بھی اس گھر کی اللہ نے ثابت کر، اور پھر یہ ثابت اس طرح نہیں کی، ورنہ اگر اللہ فرما دیں کہ سب سے افضل ہے بس بات کافی ہے۔ بھئی مسلمان کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ فرما دیں کہ میرا گھر سب سے افضل ہے؟ لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے دلائل بیان کی کہ فی آیات بینات مقام ابراہیم، دلائل کا ذکر آیا کہ بھئی ہم نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ یہ گھر افضل ہے، اس میں نشانی ہے کھلی ہوئی جو کسی دوسری جگہ نہیں ہے، اس میں ایسی ایسی آیات بینات ہیں کہ اس میں دیکھو مقام ابراہیم ہے،
یہ بنا ابراہیم ہے، اور اس پتھر جس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس گھر کی تعبیر کی ہے وہ یہاں موجود ہے۔ اس میں ایک اشارہ بھی تھا کہ اگر ہم اس ایک پتھر کو محفوظ رکھ سکتے ہیں تو اپنے نبی کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اور پھر آیات بینات ہیں، صفا پہ نظر ڈالو، مروہ پہ نظر ڈالو، مقام ابراہیم پہ نظر ڈالو، مائے زمزم پہ نظر ڈالو، مینا عرفات مزدلفہ پہ نظر ڈالو، اور پھر سب سے بڑی نشانی کہ من دخلہ کان آمنا، کہ جو اس میں داخل ہوگا اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امن ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ داخل ہو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اس کی افضلیت دیکھو کہ ساری کائنات میں مسجد اقصی بھی ہے، مدینہ منورہ بھی ہے، سب شان والے، کوہ طور بھی ہے، اصحاب کہف کی غار بھی ہے، سب شان والے مقام ہیں، لیکن کسی مقام کا اللہ نے حج فرض نہیں کیا۔ حج اگر فرض ہے تو صرف اسی کعبے کا ہے کہ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ کہ اے لوگوں غور کرو کہ مسجد اقصی کا بھی بڑا مقام ہے، کوہ طور کا بھی بڑا مقام ہے، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا۔ اسی طرح مدینہ منورہ کی بڑی شان ہے کہ وہاں میرے مدنی سرکار نے مسجد بنائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن ہے، مقام ہجرت ہے۔ اسی طرح اور بھی بڑے مقامات ہیں، لیکن جو شرف اللہ نے کعبے کو دیا کہ حج اگر ہوگا تو صرف کعبے کا ہوگا اور کسی جگہ کا حج نہیں، یہ شرف بھی اللہ نے کسی کعبۃ اللہ کو عطا فرمایا اور کسی کو عطا نہیں۔ اور اسی کے ساتھ پھر آپ نے پڑھا تھا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ پاک نے پھر تمام نبیوں سے بھی عہد لیا کہ تم سب کے سب میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کی نصرت کرو اگر آپ کے زمانے میں ہوں۔ یعنی وہاں سے اللہ نے یہ ثابت کیا کہ جیسے میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت تک کے لیے نبی ہیں، تمام امت کے لیے نبی ہیں، مشرق مغرب کے لیے نبی ہیں، وہ صرف امت کے نبی نہیں بلکہ انبیاء کے بھی سردار ہیں، انبیاء کے لیے بھی نبی ہیں، حتیٰ کہ اللہ نے تمام انبیاء سے ان پر ایمان لانے کا عہد لیا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اللہ نے ان سے بھی عہد لیا، تو اس میں بھی اللہ نے فضیلت نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو ثابت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام شرف جو تھے اب ترتیب سے دیکھتے آئیں کہ نصرانیت کا ابطال ہوا، یہودیت کا ابطال ہوا، حقانیت اسلام کا اثبات ہوا، اللہ کے کعبے کی عظمت کا اثبات ہوا، میرے مدنی سرکار کے نبی ہونے کا، امام الانبیاء ہونے کا، تمام انبیاء کے سردار ہونے کا اثبات ہوا، اور یہ ساری فضیلتیں کس کو ملی ہیں؟ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ جتنے دین گزرے ہیں، ادیان گزرے ہیں، اور جتنی اللہ نے کتابیں اتاری ہیں، سب کتابیں اپنے اپنے وقت میں منسوخ ہو گئی۔ یعنی ایک کتاب آئی، اس کے بعد دوسری کتاب آ گئی، پہلی شریعت ختم، اس کے بعد پھر اور کتاب آ گئی تو وہ شریعت ختم۔ اسی طرح ایک نبی کا زمانہ گزرا، دوسرا نبی آ گیا، دوسرے نبی کا زمانہ گزرا، اللہ نے تیسرا نبی بھیج دیا۔ لیکن یہ شرف بھی کس کو ملا ہے؟ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ نے ہمیں نبی ایسا دیا کہ جس کے بعد نبوت ختم، ایسا رسول ہمیں ملا ہے کہ جس کے بعد رسالت ختم، اور ایسی اللہ نے ہمیں کتاب نصیب کی کہ جس کے بعد کتاب ختم، اللہ نے ایسی ہمیں شریعت نصیب کی کہ جس کے بعد شریعت ختم۔ تو یہ سارے فضل جو ہیں، یہ سارے مقامات جو ہیں، یہ سارا شرف جو ہے وہ کس کو ملا ہے؟ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اور اسی طرح آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد بھی تمام اہل کتاب کو دعوت دی، اور اہل کتاب کو ایمان کی دعوت دینے کے بعد ان کے اندر دو برائیوں کا ذکر کیا۔
یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، کہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیات کا کیوں کفر کرتے ہو؟ ایک بیماری تو یہ تھی کہ وہ خود کفر کرتے تھے، اور دوسری بیماری کیا تھی اہل کتاب میں کہ خود کفر کرتے اور لوگوں کو بھی روکتے۔ اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اللہ نے بیان کی کہ یہ ایسی امت ہے کہ لوگوں کو بھی خیر کی طرف بلاتی ہے، خود بھی ایمان لے آتی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی۔ اس کے بعد عظمت کتاب اللہ، یعنی عظمت اسلام، عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد عظمت کتاب اللہ۔ اس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے لوگو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ حبل اللہ الممدود، حبل اللہ المتین کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور اس کو جو پکڑ لے گا وہ نجات پا جائے۔ ساری عظمتیں بیان کرنے کے بعد اب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری باتیں سمجھانے کے بعد، نصرانیت کا ابطال کرنے کے بعد، یہودیت کا ابطال کرنے کے بعد، اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے بعد، کعبۃ اللہ کی افضلیت ثابت کرنے کے بعد، قرآن کی افضلیت ثابت کرنے کے بعد، میرا مدنی تیری رسالت و نبوت کی عظمت بیان کرنے کے بعد اپنی امت کو مبارک دیں کہ جب نبی سب سے افضل تو امت بھی سب سے افضل، کہ جب نبی ہمیں ایسا ملا ہے کہ جو سب نبیوں کا سردار ہے تو یہ امت بھی تمام امتوں کی سردار ہے اور یہ سب سے بہتر امت ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن الاولون ونحن الاخرون، کہ اول بھی ہم ہیں اور آخر بھی ہم ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا آخر تو اس لیے کہ سب سے آخر میں میری امت آئی، تمام امتوں کے بعد آئی۔ اول اس لیے کہ سب سے پہلے دخول جنت جو ہوگا میری امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، تو اول بھی ہم ہیں اور آخر بھی ہم ہیں۔ یہ شرف بھی اگر ملا ہے تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح صحیح حدیث میں ہے کہ میرے آقا نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے بھی ایسی نعمتیں، ایسے انعام سے نوازا ہے جو پہلے کسی نبی کو نہیں ملا، اور میری امت کو بھی ایسی نعمتیں دی ہیں جو پہلے کسی امت کو نہیں ملی۔ حضور پاک نے فرمایا اللہ نے میرے شان ایسا بنایا کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے کافروں کے دلوں میں میری ہیبت ڈال دی ہے کہ اگر میں چلوں گا تو 1 مہینے کے فاصلے پر کافروں کے دل میں اللہ میری ہیبت اور رعب ڈال دیں گے۔ یہ شرف بھی مجھے ملا اور کسی پیغمبر کو نہیں ملا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، یعنی اگر میں سفر کروں اللہ زمین کو لپیٹ کے میرے لیے مختصر کر دیتے، میرے لیے سفر کو آسان فرما دیتے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ پہلی امتوں پر مال غنیمت کا استعمال حلال نہیں تھا، یعنی جنگ کے بعد جو مال ملتا تھا مال غنیمت پہاڑوں پہ رکھ دیتے تھے، آگ جلا دیتی تھی، لیکن اللہ نے میری امت پہ رحم کی، احلت لی المغانم، اللہ نے مال غنیمت میری امت پہ حلال کر دیا کہ جو مال غنیمت ملے مجاہدین میں تقسیم کر دو، بیت المال کا حصہ جو ہے خمس دینے کے بعد جو مجاہد ہیں ان میں برابر تقسیم کر دی جائے۔ البتہ سوار کو 2 حصے ملیں گے، پیدل کو 1 حصہ ملے گا، کیونکہ اس کی محنت زیادہ ہے، مشقت زیادہ ہے، مصاریف زیادہ ہیں، تو یہ نعمت بھی اللہ نے مجھے دی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ نے میری امت پہ رحم کیا کہ پہلی امتوں کی نماز عبادت گاہوں کے بغیر ادا نہیں ہوتی تھی، لیکن جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔
پوری زمین کو پاک کر دیا کہ جہاں میرا امتی کھڑا ہو جائے نماز پڑھ لے. ساری زمین کو مسجد ضروری نہیں، بلکہ اتنا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ جگہ پلیت نہ ہو، وہ جگہ خراب نہ ہو، اس جگہ میں کوئی گندگی نہ ہو، وہ جگہ جو ہے مغصوبہ نہ ہو، یعنی ظلم سے چھینی نہ گئی ہو. بس ان چیزوں کا، ورنہ جہاں مرضی آئے کھڑے ہو جائیں نماز جو ہے وہ قبول ہو جائے گی. تو یہ شرف جو ملا ہے تو یہ بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ انا خاتم الانبیاء وانتم خاتم الامم، کہ اللہ نے مجھے خاتم الانبیاء بنایا، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں. تم بھی تو خاتم الامم ہو کہ مجھ پہ اللہ نے نبوت کو ختم کر دیا ہے اور تجھ پر اللہ نے امتوں کو ختم کر دیا. اور اسی طرح شرف کا اندازہ لگائیں کہ جس دن مکہ فتح ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آقا انعامدار خاتم الانبیاء نے فرمایا این بلال، آج بلال کہاں ہے؟ تو حضرت بلال حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا بلال آج تم کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہو. تو محدثین اور علماء نے لکھا ہے کہ ایک وجہ تو یہ تھی کہ بھی اذان اونچے مقام پہ ہو، دوسری وجہ یہ تھی کہ آج کافروں کو پتہ چل جائے کہ جس کعبے میں تم ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، جس کعبے میں تم ہمیں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، جس کعبے میں اللہ کے نبی کا داخلہ بند تھا، آج اللہ نے اپنے نبی کو عزت دی ہے کہ اذانیں کعبے کی چھت کے اوپر ہو رہی. اور محدثین نے لکھا کہ اس سے اللہ کے نبی نے ایک اور اشارہ بھی فرمایا، ورنہ دیکھو نا اگر کعبے پہ اذان دینی تھی حضور خود کھڑے ہو کے اذان دے دیتے تو کوئی منع تو نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے، جیسے آپ نے حضرت صدیق کو حکم دیا کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤ، نماز پڑھانے کا حکم دے سکتے ہیں، اذان کا بھی حکم دے سکتے تھے، حضرت عمر کو بھی حکم دے سکتے تھے، حضرت عثمان و علی کو بھی حکم دے سکتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. لیکن حضور نے حضرت بلال کو اونچا کیا، اشارہ کر دیا کہ لوگوں دیکھ لو میری امت کا میرا ایک صحابی جو رنگ میں تو کالا ہے لیکن اس کی شان آج کعبے سے بھی بلند ہے کہ وہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو گیا. اور اسی میں میرے آقا نے پوری دنیا کو قیامت تک کے لیے سبق دیا کہ میں وہ سچا نبی ہوں جو گورے اور کالے کی تمیز کو مٹانے آیا ہے. آج میری فتح کا دن ہے. آج اگر میں چاہتا تو آج قریشیوں کو کعبے پہ کھڑا کرتا، آج میں سرخ رنگ والوں کو کھڑا کرتا، لیکن میں نے سیاہ فام بلال کو کھڑا کیا ہے. یہ دلیل ہے کہ اسلام میں کوئی رنگ کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی قوم کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی صوبائیت کی تعصب نہیں ہے، کوئی لسانی تعصب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی اسلام سے جس کو چاہیں اونچا کر دیں اور جس کو چاہیں نیچے کر دیں. تو اتنی بڑی عظمت کا سبق ملا تو یہ شرف بھی ملا ہے تو کس کو؟ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اسی طرح آپ کتابوں کا مطالعہ کریں کہ حضور کے آنے سے پہلے، ولادت سے پہلے اگر ایمان لایا گیا ہے تو وہ بھی صرف حضرت محمد رسول اللہ ہے. یعنی ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے لیکن لوگ پہلے ایمان لے آئے. ابھی حضور یعنی بعثت تو بڑی بات ہے، ابھی حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تو سب سے پہلے طبا بادشاہ نے اپنے محل میں بیٹھ کے خط لکھ کے باقاعدہ اپنی مہریں لگا کے محفوظ کیا. اس نے خط لکھا حضور کے نام پہ کہ میں طبا یمن کا بادشاہ یہ خط آپ کو لکھ رہا ہوں کہ آپ جب پیدا ہوں گے، آپ کو جب نبوت ملے گی، اگر میں زندہ ہوا تو میں آپ کا خادم بنوں گا، میں آپ کا وزیر بنوں گا، میں آپ کا معاون بنوں گا، اور اگر میں پہلے مر جاؤں اور آپ میرے بعد پیدا ہوں تو قیامت میں گواہی دینا کہ میں آپ پر ایمان لا رہا ہوں. تو یہ شرف بھی صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے اور ایمان لانے والے پہلے پیدا ہو گئے.
یعنی یہ شرف بھی اور کسی نبی کو نہیں ملا اور کسی پیغمبر کو نہیں ملا. پیدا ہونے کے بعد ایمان لے آئے کوئی نہ لے آیا, لیکن پیدا ہونے سے قبل. اور اسی طرح یہ دیکھ لیں کہ کسی نبی کی پیدائش پر اتنا اہتمام نہیں کیا گیا جو میرے مدنی سرکار کی پیدائش پہ ہوا کہ آسمانوں پہ پہرے بٹھا دیے گئے کہ جنات اوپر جانے سے رک گئے. اور جناب ایسے حالات بدل گئے کہ جنوں میں اضطراب پیدا ہو گیا اور جن جو تھے وہ پریشان ہو کے بھاگ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا, کہ اوپر نہیں جا سکتے, ہمیں شہاب ثاقب کی مار پڑ رہی ہے, ابلیس کے پاس جاتے ہیں. آپ مفصل سن چکے ہیں کہ وہ ڈھونڈتے 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 پہنچے, تب پتہ چلا کہ یہ سارے پہرے کیوں لگائے گئے کہ آج محمد مصطفیٰ کو نبوت مل گئی. تو یہ شرف جو ہے اور کسی پیغمبر کو نہیں ملا جو حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو ملا ہے. اور اسی طرح دیکھیں کہ اور انبیاء کے معجزات, سب نبیوں کے معجزات برحق ہیں, ہمارا ایمان ہے. تمام اللہ کے نبی برحق, تمام انبیاء کے معجزات برحق ہیں, لیکن ہر پیغمبر کا معجزہ دیکھیں زمین سے تعلق رکھے گا یا نباتات سے تعلق رکھے گا یا جمادات سے تعلق رکھے گا یا حیوانات سے تعلق رکھے گا. لیکن آمنہ کے لال میرے مدنی سرکار کو اللہ نے جو معجزے دیے ہیں وہ اتنے متنوع معجزے ہیں کہ زمین پر بھی معجزات, آسمان پر بھی معجزات, آپ کے اسم مبارک کے اندر بھی معجزات, آپ کے ہاتھوں میں بھی معجزات, آپ کی آواز میں بھی معجزات, آپ کے معجزات حیوانات میں بھی, نباتات میں بھی, جمادات میں بھی, لکڑیوں میں بھی, پتھروں میں بھی, جانوروں میں بھی. یعنی کوئی ایسی جنس اللہ نے پیدا نہیں کی جس میں میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا معجزہ ظاہر نہ ہوا کہ کہیں دیکھو تو لکڑی رو رہی ہے. صحیح حدیثوں میں موجود ہے, استوان حنانہ جو ہے حضور پاک نے جب ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا تو وہ لکڑی مبارک جس سے آپ ٹیک لگاتے تھے رونے شروع ہو گئی, لکڑی رو رہی ہے. کہیں دیکھو تو پتھر سلام پڑھ رہے ہیں, کہیں دیکھو تو اونٹ آ کے بات کر کے اپنے مالک کی شکایت کر رہے ہیں, کہیں دیکھو تو حضور نے اپنی انگلیاں مبارک پیالے میں رکھی اور پانی کی نہریں چھوٹ پڑی ہیں, کہیں دیکھو تو حضور پاک نے اپنا لعاب دہن ڈالا ہے تو کڑوے کنویں میٹھے ہو گئے ہیں, کہیں دیکھو تو حضور کا پسینہ لگا ہے تو عطر کی خوشبوئیں ماند پڑ گئی ہیں, کہیں دیکھو کہ انگلی کا اشارہ ہوا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں, اور کہیں جس نظر سے دیکھیں. اور سب سے بڑا معجزہ میرے مدنی کا اللہ کا قرآن ہے کہ 1400 سال گزر گئے, آج کافروں کے پاس بڑی علمی قوتیں ہیں, ان کے پاس بڑے عالی دماغ ہیں, ان کے پاس بڑی دنیا میں پوری دنیا کو کمپیوٹر نیٹ ورک سے انہوں نے جوڑ رکھا ہے, لیکن ایک مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو محمد مدنی کے قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ کر سکے. آج دیکھیں کہ انہوں نے چاند پر کمندیں ڈال دی, انہوں نے فضاؤں اور خلاؤں میں اسٹیشن قائم کر لیے. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ دشمن کو اگر طاقت ہوتی وہ خاموش رہتا؟ دشمن کے پلے میں اگر جان ہوتی تو اللہ کے قرآن میں 10 قرآن نہ لکھ کر لے آتے مقابلے پر. لیکن آج تک یہ اتنی بڑی کھلی تحدی ہے کہ فلیاتو بصورت من مثلی فاتو بصورت من مثلی. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے آپ کو جو قرآن دیا ہے آپ ان کو چیلنج کریں گے, اس کے مقابلے پہ ایک چھوٹی سی صورت تو بنا کر لے آئیں. آج دیکھ لیں انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے لوگوں پہ $1,000,000 خرچ کر کے سلمان رشدی جیسے ملعون پیدا کیے, تسلیمہ نسرین جیسی ملعونہ پیدا کی, لیکن اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ کوئی ایک آیت نہیں بنا سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال پیدا نہیں ہوتا تو اس سے بڑا معجزہ کیا ہے. تو یہ سارا شرف جو ملا ہے وہ بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو ملا. اور اسی طرح اندازہ کریں حضور پاک کے سامنے جب پہلی امتوں کا ذکر آیا, حضور نے جب ذکر فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ عمر 1000 سال, 500 سال, 2000 سال, اس سے بھی بڑی عمر کے لوگ گزرے ہیں,
تو صحابہ حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہماری عمر تو یہی 60-70 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال. کوئی خال آدمی ہے جو 130-135 سال پہ پہنچتا ہے، وہ بھی لاکھوں میں کوئی ایک. ورنہ حضور کی امت جو ہے اکثر عمر جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوتی. انہوں نے کہا حضور 70 چلو 100 سال بھی عمر لگا لیں تو پہلے 15 سال اور باقی جو ہمیں ملیں گے مثال کے طور پہ 85 سال کی عمر، آدھی عمر نیند میں گزر گئی، رات کو آدھی عمر ہماری باقی رہ گئی، تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ایک آدمی نے 1000 سال نماز پڑھی، ایک آدمی نے 35 سال نماز پڑھی، 50 سال نماز پڑھی، تو ان کی نمازیں تو میرا مدنی ہو تو اتنی ہو جائیں گی کہ ہم ان کے مقابلے پر کچھ نہیں، ہماری تو عمر کچھ نہیں. ایک آدمی نے 1000 سال میں 1000 حج کیا، ہم نے 50 سال میں 50 حج کیا، تو 950 حج اس کے زیادہ ہیں، ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ بھی صحابہ کا اشکال تو ٹھیک ہے کہ بھی بڑی بڑی عمر کے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور ہماری امت کی عمر بڑی چھوٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ القدر نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کو مبارک ہو، آپ کی امت کی عمر تو چھوٹی ہے، لیکن میں مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر کی پیدا کر دوں گا. اگر تیری امت اس رات عبادت کر لے تو ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر. ایک رات. اچھا، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ لیلۃ القدر میں ہم ساری رات جاگتے رہیں. اللہ نصیب کرے تو الحمدللہ، اللہ نصیب کرے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. ورنہ صحیح حدیث میں ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور اس کے بعد تراویح بھی ادا کرے اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے، الحمدللہ اس کو بہت بڑا حصہ مل گیا لیلۃ القدر. تو الحمدللہ مسلمان اللہ رحمت فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت کے فیصلے فرما دے کہ عشاء کی نماز بھی آدمی رمضان میں پڑھتا ہے، تراویح بھی پڑھتا ہے اور فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے. تو جو لیلۃ القدر تھی اللہ کے علم میں الحمدللہ اتنا حصہ تو مل گیا. یہاں تو خیر الحمدللہ ثم الحمدللہ. سرزمین حرم میں تو خیر نظام بھی بہتر ہے کہ یہاں لوگ ساری رات ویسے جاگتے ہیں، انتظام ایسا کیا گیا ہے. اور عشر الاواخر میں آپ کو پھر آخری رات میں تہجد بھی جماعت کے ساتھ مل جاتی ہے اور دن میں جا کے آدمی سوتا ہے. تو جس کو زندگی میں 2 لیلۃ القدر بھی مل جائیں، 3 لیلۃ القدر بھی مل جائیں تو 1000 مہینہ یعنی 3000 مہینوں سے افضل ہو گیا. تو یہ شرف جو ملا ہے یہ بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کو ملا. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے، محدثین مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ نے جتنی امتیں پیدا کی ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اتنے کتابیں اتری ہیں، ان کے حافظ جو ہیں وہ صرف نبی ہوتے تھے، نبی کے علاوہ حافظ نہیں ہوتا تھا الا قلیل، کوئی لاکھوں میں ایک. ورنہ اللہ نے ان کتابوں کو موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کو یاد تھی. یعنی آج بھی آپ دیکھ لیں کہ نصرانی ہوں یا یہودی ہوں، ان کو بھی بڑا اپنے مذہب پہ ناز ہے
ان کو کہو بھی ایک انجیل کا حافظ پیدا کرو. ان کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک آدمی لے آؤ جس کو انجیل یاد ہو. بھئی جب تم کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب ہے، عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے، تو ایک حافظ لے آؤ. بھئی تورات کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور محفوظ ہے اور بالکل وہی کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو، ایک تورات کا حافظ لے آؤ پوری دنیا. یہ شرف بھی اللہ نے صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ جیسے میرے مدنی کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، امت کے سینے میں بھی محفوظ ہے. کہ امت میں بھی اللہ نے لاکھوں قاری پیدا کیے، کروڑوں حافظ پیدا ہوئے، اور ایسے ایسے حافظ بھی پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ کہ ابھی وہ ہمارے رمضان شریف میں آئے تھے قاری عبدالحلیم صاحب، جن کا لقب تھا قرآنی کمپیوٹر. وہ وفات پا گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے. بہت ہو گیا بیچارے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. رمضان المبارک میں یعنی اللہ نے اس کے دماغ میں قرآن یوں نقش کر دیا تھا کہ مثلا آپ نے پڑھا ہے نا جی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس. ان سے پوچھتے کہ جناب قاری صاحب بتائیں یہ کون سا سپارہ ہے؟ وہ کہتے جی یہ پارہ 4 چوتھا ہے. اچھا کون سی سورت ہے؟ آل عمران ہے. اور کس صفحے پر ہے؟ وہ کہتے قرآن شریف کے صفحہ نمبر 314 پہ ہے. اچھا اس صفحے پر ہے یا اس صفحے پر ہے؟ فرماتے اس صفحے پر ہے. آیت نمبر کیا ہے؟ آیت نمبر بھی بتا دیں. کون سے مرضی آئے پوچھ لیں پورے قرآن سے. یعنی اندازہ کریں کہ پورا قرآن چیلنج کرتے تھے کہ جہاں سے مرضی آئے پوچھو. صرف آپ آیت پڑھیں، آیت کا پارا یاد، رکوع یاد، صفحہ یاد، آیت نمبر یاد. یہ بھی شرف اگر ملا ہے تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو ملا. اچھا اس کے بعد جناب ان کا دوسرا کمال یہ تھا کہ آپ نے پڑھا نا جی کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ قاری صاحب اس سے پہلی آیت کون سی ہے؟ وہ پہلی آیت پڑھ دیتے. اس سے بعد والی آیت کون سی ہے؟ وہ بعد والی آیت پڑھ دیتے. باقاعدہ الحمدللہ پوری دنیا میں موجود ہے، ان کا قرآن بھی چھپا ہوا اللہ کی رحمت سے موجود ہے. تو یہ شرف بھی امت محمد مصطفیٰ کو. اور اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک جتنے نبی گزرے برحق، جتنے رسول گزرے برحق، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام، اور جتنی ان پر اللہ نے احکام نازل کیے برحق ہمارا ایمان ہے. لیکن خطاب جب اللہ فرماتے تو صرف نبی کو خطاب فرماتے. یعنی جب حکم آتا تھا تو صرف براہ راست یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، صرف زکریا علیہ السلام. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ علیہ السلام. ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، حضرت ابراہیم علیہ السلام. اسی طرح اللہ پاک نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، جتنے نبی گزرے خطاب اللہ نبی کو کرتے تھے، پھر نبی امت کو خطاب کرتے تھے. لیکن یہ شرف جو ہے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ اللہ نے نبی کو بھی خطاب کیا اور امت کو بھی براہ راست خطاب کیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. تو یہ خطاب جو ہوا ہے کہ اللہ امت کو بھی مخاطب کریں، یہ شرف اگر ملا ہے تو صرف امت محمد مصطفیٰ کو ملا ہے اور کسی امت کو نہیں ملا کہ اللہ تبارک و تعالی براہ راست جو ہے وہ امت کو مخاطب فرمائیں. یہ شرف بھی حضور کی امت کو ملا. اور اسی طرح میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو یہ بھی اللہ نے میری امت پہ رحم کیا ہے کہ پہلی امتوں پہ عذاب آئے. 2 عذاب تھے، ایک عذاب خسف ہے
ایک عذاب مسخ ہے. مسخ کا کیا معنی؟ اللہ بچائے شکل بدل جائے، اللہ محفوظ رکھے. یعنی انسان جو ہے انسان تھے اور صبح اٹھے تو بندر تھے، رات کو انسان ہے اور صبح اٹھے تو خنزیر تھے. شکلوں کا بدل جانا جو ہے یہ ہے مسخ. اور خسف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پوری کی پوری بستیوں کا زمین کے اندر دھنس جانا، اس کو کہتے ہیں خسف. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پہ رحم کیا ہے کہ میری امت پر یہ دو عذاب نہیں آئیں گے. کیا معنی کہ ساری امت کی شکلیں بدل جائیں؟ یہ نہیں ہو. ساری امت کو ایک دفعہ خسف آ جائے اور زمین میں دھنس جائے جیسے پہلی امتیں دھنس گئی ہیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے میری امت کو ان عذابوں سے بھی بچا لیا ہے. کہیں کہیں کوئی زلزلہ آ گیا، کہیں کہیں کوئی خسف آ گیا، کہیں کوئی ایک آدھے قصے میں مسخ آ گیا، لیکن پوری امت پہ نہیں آئے گا. یہ شرف جو ملا ہے یہ بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اندر جو بعد میں علماء آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے علماء کون؟ کتاب و سنت کے علماء. علماء کون؟ قرآن و حدیث کے علماء. علماء کون؟ اللہ کے قرآن اور نبی کی سنت پہ چلنے والے. عالم کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا کہ جس کو کتابیں زیادہ پڑھی ہوئی ہوں. عالم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ معرفت رکھتا ہو قرآن و سنت کی اور عمل کرنے والا ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو. جتنی اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا وہ اتنی بڑا عالم ہوگا. اور اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو وہ تو پھر گدھے کی مثال دی ہے اللہ نے قرآن میں. فرمایا کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. فرمایا وہ لوگ جن کو ہم نے تورات کا عالم بنایا لیکن انہوں نے تورات پہ عمل نہ کیا، فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گدھا پر کتابیں لاد دیں. گدھا کے اوپر اگر آپ 200 قرآن کا نسخہ لاتے ہیں تو گدھا کو پڑھ تھوڑا جائے گا، گدھا تو گدھا ہی رہے گا نا. تو اس لیے اور پھر یاد رکھیں کہ عالم اگر عمل نہ کرے تو وہ سلک انسانیت سے بھی نکل گیا، اب اس کو انسان کہلانے کا بھی حق نہیں بلکہ وہ حیوان بن گیا ہے. تو اصل عالم وہ ہوتا ہے جو عامل ہو. اصل عالم وہ ہوتا ہے جو متمسک ہو بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہوں گے ان کو بھی اللہ اتنی مرتبہ دیں گے جیسے بنی اسرائیل کے نبی گزرے ہیں. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے عالم کا یہ مرتبہ ہوگا، یہ شان ہوگا کہ پہلے نبی آتے تھے، اب میرے بعد نبوت ختم ہے، میرے آنے والے علماء جو ہیں وہ میری نبوت و رسالت میری شریعت کو قیامت تک چلائیں گے. اب ان کی یہ ذمہ داری ہے. اللہ نے ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا ہے کہ جیسے اگلے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بنو اسرائیل کو وہ مرتبہ دیا تھا. یہ ٹھیک ہے کہ کوئی غیر نبی نہیں بن سکتا، یعنی مقصود بیان فضیلت ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی بڑی افضلیت دی ہے اور اتنا بڑا مقام دیا ہے. اسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا میری امت کا ایک عالم اور عابد کے مقابلے پر، یعنی ایک عابد ہے ساری زندگی عبادت میں گزاری، عابد ہے زاہد ہے بڑا عبادت گزار ہے، لیکن اس کے مقابلے پہ جو عالم ہے فرمایا اس کی شان اتنی بلند ہے جیسے محمد مصطفیٰ کی ایک ادنا صحابی پر شان بلند ہے. اور اسی طرح روایت مبارک میں آیا حضور نے فرمایا میری امت کا عالم جو ہے 1000 عابد سے وہ زیادہ شیطان پہ بھاری ہے، کیونکہ عابد تو اپنی عبادت میں مصروف ہے. عابد جو ہے ایک محدود دائرے کے اندر محدود ہے، لیکن عالم جو ہے وہ پوری دنیا میں میرا دین پھیلا رہا ہے،
پوری دنیا میں شیطان کا رد کر رہا ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں فرقہ کے باطلہ ہوتے ہیں، کہیں قادیانیت ہے، کہیں رفض ہے، کہیں اللہ کے قرآن کا انکار ہے، کہیں حدیث کا انکار ہے، کہیں معجزات کا انکار ہے، کہیں اللہ کے حدود کا انکار ہے، ہر جگہ عالم مقابلہ کر رہا ہے، میرا دین پہنچا رہا ہے، میرا دین سمجھا رہا ہے۔ اس لیے فرمایا اس کا 1000 عابد سے بھی وہ زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ تو یہ سارا شرف جو ہے کس کو ملا ہے؟ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہتر امت جو عدم سے لائی گئی وجود میں، اخرجت للناس، اخرجت مانا نکالی گئی، کیا مانا؟ یعنی جس کو اللہ نے عدم سے وجود میں لائے، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، امر کرتے ہو امر معروف بھلائی کا اور روکتے ہو برائیوں سے، روکنے والے برائیوں سے اور ایمان لانے والے اللہ پر۔ لیکن یاد رکھو کبھی ترتیب جو ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے، کبھی اعلیٰ سے ادنا کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ ایمان ہی نہ ہو تو پھر امر بالمعروف کا کیا مطلب؟ سب سے پہلی نعمت تو ایمان ہے نا، ایمان آئے گا تو باقی باتیں بھی آئیں گی، ایمان آئے گا تو نماز آئے گی، ایمان آئے گا تو روزہ آئے گا، ایمان آئے گا تو حج آئے گا۔ تو پہلی چیز تو عقیدہ ہے، پہلی چیز ایمان ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اللہ نے ایمان کو بعد میں ذکر کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پہلے ذکر کر دیا، کیونکہ یہ قرآن کا اسلوب بیان ہے، کبھی ادنا سے اعلیٰ کی طرف، کبھی اعلیٰ سے ادنا کی طرف۔ یہ بھی مقام فصاحت و بلاغت ہے کہ یہاں چونکہ امر بالمعروف کی اہمیت بیان کرنی تھی، اس لیے اللہ نے اس کا ذکر پہلے کیا اور ایمان کا ذکر جو ہے وہ بعد میں کیا۔ اور ساتھ فرما دیا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اگر اہل کتاب یعنی اگر یہود و نصارہ یہ بھی ایمان لے آتے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ان کے لیے بہت بہتر تھا، کیونکہ یہ اگر کوئی اہل کتاب میرے مدنی پر ایمان لے آئے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، حضور نے فرمایا پھر ان لوگوں کو دوہرا اجر ملتا ہے، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا، ایک میرے مدنی محمد پر ایمان لانے کا، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ فرمایا منہم المؤمنون، اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آئے، اللہ نے ان کو ایمان نصیب کر دیا، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ کفر کرنے والی ہے، اکثریت جو ہے وہ حق سے نکلنے والی، اکثریت جو ہے وہ طاعت کو چھوڑنے والی۔ اہل کتاب میں ایمان لے آئے لوگ، لیکن بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لے آئے، اکثریت جو تھی ان کی وہ بغض و عناد کا شکار ہو گئی۔ اگر وہ بھی ایمان لے آتے امت محمد مصطفیٰ میں شامل ہو جاتے، خیر امت کے خطاب سے ملقب ہو جاتے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوہرے اجر جو ہے عطا فرماتے۔ لیکن جن کے مقدر میں ایمان لکھا تھا وہ ایمان لے آئے، اور جن کے مقدر میں ہدایت لی تھی ان کو باوجود کتاب ملنے کے بھی ہدایت نصیب نہ ہو سکی۔ دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت پہ رکھے اور ہدایت پہ موت دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام ظاہری باطنی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما دیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو پیروں سے، پتہ نہیں پیروں سے ہے یا پیپروں سے ہے، مجھے بات سمجھ نہیں آئی۔ یہ آج کل رومال ہوتے ہیں نا، ٹیشو پیپر، کہ بھی کھانا کھانے کے بعد آدمی ان سے صاف کر لے یا دھو لے۔ دیکھو بات یہ ہے کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئیں اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئیں، اور دونوں میں ایک لطیف فرق بھی ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں تو پھر ان کو پوچھیں نہیں، تولیے سے یا کپڑے سے یا کاغذ صاف نہ کریں، بس ہاتھ دھو لیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں تو پھر ان کو پوچھنا بھی سنت، کبھی کسی چیز سے صاف کر لیں۔ یہ اندازہ کریں کہ 1400 سال پہلے میرے مدنی کی سنت میں کتنی بڑی حکمتیں تھیں۔ اس دور میں تو کوئی لیبارٹری بھی نہیں تھی، کوئی بہت بڑی ترقی یافتہ ہسپتالیں بھی نہیں تھیں،
لیکن میرے پاک نبی کے ایک ایک حکم میں حکمت ہے کہ ہاتھ دھو لیں لیکن ٹاول تولیہ استعمال نہ کریں. ممکن ہے اس کے جراثیم تیرے ہاتھوں میں آ جائیں اور پھر کھانے سے تیرے منہ کے اندر چلے جائیں، لیکن کھانا کھانے کے بعد تو اب تم نے پھر ہاتھ کو منہ میں نہیں ڈالنا ہے، لہذا اس کے بعد جو ہے تم پوچھ سکتے ہو. ہر چیز میں یعنی ایسا سائنٹیفک احکامات ہیں کہ آج دنیا اس کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہو گئی. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ لکڑی کا مسواک ہے. اب اس وقت جو جدید ریسرچ ہوئی ہے نا جی، جدید تحقیقات، انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ ہم نے جتنے معجون بنائے تھے، جتنے ہم نے پیسٹ بنائے ہیں، یہ مسواک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہ جتنی ہم نے بڑی بڑی چیزیں بنائی ہیں، بڑے بڑے ہم نے جراثیم کچھ ان میں دوائیں ڈالی ہیں، لیکن جب ہم نے تقابل کیا ہے ان لوگوں کا جو مسواک استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں کا جو ہمارے پیسٹ استعمال کرتے ہیں، تو ان کے دانت، ان کا منہ جو ہے جراثیم سے زیادہ پاک تھا، جو سنت کے مطابق صرف لکڑی کا مسواک کرتا. ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے. باقی اگر کوئی ہاتھ نہ دھوئے پوچھ لے، کوئی بات نہیں، مقصد تو ہاتھوں کا صاف کرنا ہے. اگر وہ ہاتھ پانی کے بغیر صاف ہو سکتی ہیں، ورنہ افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں چونکہ پانی تھا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی ہاتھ دھوتے تھے اور بعد میں بھی ہاتھ دھوتے تھے. دھونا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. کہتے ہیں جی ایک آدمی مثلا عمرے پہ آیا ہوا ہے، نوجوان ہے، لیکن اس کے پاس کام کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں. کیا ایسے آدمی کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں. کیوں؟ اب تو وہ مستحق ہے نا. بلکہ فقہاء نے تو یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حج پہ آیا یا عمرے پہ آیا، وہ اپنے ملک میں کروڑوں پتی ہے، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ یہاں آنے کے بعد پیسے گر گئے، گم ہو گئے، اب اس کے بلے میں کچھ نہیں ہے، تو اس کو بھی خیرات آپ دے سکتے ہیں. اس لیے کہ فی الحال تو وہ محتاج ہے نا. اگر وہ امیر ہے، غنی ہے، تو اس وقت جب اپنے گھر میں لوٹے گا، اب تو اس کے بلے میں کچھ نہیں، وہ کیا کرے؟ وہ کہاں سے کھائے؟ یہ جو علماء نے لکھا ہے کہ نوجوان کو نہ دیا جائے، معنی یہ ہے کہ جو لوگ عادت بنا لیتے ہیں بھیک مانگنے کی، کہ بھی اگر نوجوان ہے کام کرے، نوکری کرے، لیکن ایک آدمی ہے نوجوان ہے کرنا چاہتا ہے، نوکری نہیں ملتی، وہ مجبور ہے، اس کے لیے تو دینا منع نہیں. ورنہ عام طور پہ بعض لوگوں نے پیشہ بنا لیا ہے مانگنے کا کہ ہر وقت مانگتے ہیں، ہر کسی سے مانگتے ہیں. تو یہ بھی ایک فن بن گیا ہے. اب لوگوں سے پیسہ نکالنا جو ہے یہ بھی ایک فن ہے، یہ بھی ایک علم بن گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے. کئی لوگ ہیں آپ کو ملیں گے، کہیں گے جناب ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سب بچے مر گئے، ہسپتال میں پڑے ہیں. وہ کوئی 10 سال سے یہی ایکسیڈنٹ کی کہانی چل رہی ہے، پتہ نہیں کیوں. ایک دفعہ وہ اچھا وہ بھائی چونکہ آدمی بھول جاتا ہے نا کہ اس کو تو پہلے میں کہانی سنا چکا ہوں 6 مہینے پہلے، پھر آ جاتا ہے جی ایکسیڈنٹ. اچھا ایکسیڈنٹ ہے، تم تو نہیں مرتے، 10واں سال ہے، تم ہمیں ہمیشہ مل رہے ہو. لوگوں کے بچوں کو کیوں مار رہے ہو بلا وجہ؟ اچھا بعض لوگ کہیں گے جی مسجد بنا رہے ہیں، 50 سال ہو گیا مسجد بن رہی ہے، پتہ نہیں سونے کی بن رہی ہے، چاندی کی بن رہی ہے، کس چیز کی بن رہی ہے، مسجد بنتی ہی نہیں. اس کے اپنے گھر بن گئے ہیں لیکن مسجد نہیں بنتی. کیوں؟ مقصد تو پیسہ لینا ہے. کئی لوگ آ جائیں گے جناب ہمارے پاس یتیم ہے، یتیم پڑھتے ہیں. تو ایسے یہ جو ہے نا پیشہ ور، ان سے تو بچیں. باقی اگر کوئی صحیح مستحق ہے، نوجوان ہے، کوئی ہے، دے سکتے ہیں. میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، لیکن میرے خرچ بھی زیادہ ہیں، مجھے شادی بھی کرنی ہے، مجھے گھر بھی بنانا ہے، مجھے اور بھی ضرورتیں ہیں. کیا مجھ پر زکوٰۃ واجب ہے؟ زکوٰۃ واجب ہے. جب گھر بناؤ گے تو دیکھا جائے گا نا. ابھی تو تم 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دو، جب شادی کرو گے دیکھا جائے گا. جب گھر بناؤ گے جو پیسہ تیرے گھر پہ لگ جائے گا پھر اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. جب تک تم نے گھر نہیں بنایا، شیخ چلی والے خواب ہی دیکھ رہے ہو، تو اس وقت تک تمہارے ذمہ زکوٰۃ واجب ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرو. ایک آدمی میرا رشتہ دار ہے، اس کو اللہ نے 12 بچے دیے ہیں. آخری بچوں کے بعد بیوی اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اب وہ مزید اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے. کوئی حرج نہیں، ایسی حالت میں بند کر سکتے ہیں. ایسی حالت میں جب اللہ اتنی اولاد دے چکے ہیں اور عورت کمزور ہے، ڈاکٹر بھی کہتی ہیں کہ اب عورت جو ہے مزید بچے برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے، بند کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں.
مسجد تنعیم سے عمرے کے بارے میں موجود ہے حدیث میں کہ حضور نے بی بی عائشہ کو حکم دیا اور انہوں نے عمرہ کیا. فرق صرف اتنا ہے کہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ بی بی عائشہ چونکہ عمرہ نہیں کر سکی تھی، مجبور تھی، اس وجہ سے انہیں حکم دیا گیا. اب بھی اگر کوئی مجبور ہے، معذور ہے، عورت ہے، حیض آ گیا، عمرہ نہیں کر سکی، وہ کرے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی حال میں بھی جب حضور کے حکم سے عمرہ کرنا ثابت ہو جائے تو بس عمرہ جائز ہے. بار صورت مکے میں جتنی دن رہے طواف کریں، طواف افضل ہے. مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنے کا کوئی حکم نہیں. زیارت آپ ایک دن بھی گئے، ایک نماز پڑھی آ گئے، الحمدللہ. ایک حدیث میں فضیلت آئی ہے، وہ حدیث بھی ضعیف ہے کہ اگر کوئی 40 نمازیں اس انداز میں پڑھے کہ اس کی کوئی جماعت نہ چھوٹے، ہر نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں پڑھے، اللہ اس کو قیامت کے دن نفاق سے بری کر کے اٹھائیں گے. یعنی یہ فضیلت ہے. زیارت علیحدہ بات ہے، نمازوں کی فضیلت جو ہے وہ علیحدہ بات ہے. علماء زور اس لیے دیتے ہیں کہ بھئی کسی شکل میں نمازی تو بنے، نماز تو پڑھے. لیکن ہمارے لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، 40 پوری کرتے ہیں، 41 بھی نہیں پڑھتے ماشاءاللہ. اور ایک دوسرا کہے بھی صحیح، وہ بھائی نماز کا وقت ہو، میری 40 پوری ہو گیا نا. کئی دفعہ ہم نے حاجیوں سے خود سنا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ لوگ کہیں کہ پتہ نہیں سچی بات ہے غلط بات ہے. ہم نے خود سنا، اس نے بلایا ساتھی کو، ادھر آؤ بھائی نماز ہو رہی ہے. کہا جا یار میری تو 40 ہو گیا نہیں نا، تو پڑھ اپنی. یعنی 40 کے بعد تو پڑھنی نہیں نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دم کی بکری جیسے قربانی کی بکری. جب آدمی کو فوت ہو جاتا ہے غسل دیتے ہیں تو ہمارے طرف جو ہے گرم پانی میں بیڑی کا پتا استعمال کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا بیڑی کا پتا کیا ہے. حدیث میں آتا ہے بیری کا پتا. بیری، بیڑی نہیں ہے، سگریٹ والی بیڑی نہیں، بیری. تم نے وہ بیڑی کو بیڑی بنا لیا. ماشاءاللہ. تم نے کہا کہ زندہ ہیں تو بیڑی پیتے رہو، مروں تو غسل بھی اسی کے ساتھ دینا. اور کہیں یہ نہ کرنا وصیت کر جاؤ بھی قبر میں بھی کچھ ساتھ رکھنا. ایک بزرگ فوت ہو گئے نا، انہوں نے وصیت نامہ لکھا ہے کہ میرے بعد کیا بھیجو گے. اس نے اپنے باقاعدہ وصایا شریف، ایک کتاب ہے، میں اللہ کے کعبے میں مذاق نہیں کر رہا، اللہ معاف کرے، اللہ مجھے مذاق سے بچائے. تو وصایا شریف کتاب کا نام ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں اگر مر جاؤں تو زعفرانی پلاؤ ہو، فلانا زردہ ہو، اور اسکریم اتنا ہو، اور دال ماش اتنی ہو، اور اس کے بعد گوشت اتنا ہو، پلاؤ جو ہے وہ اتنا ہو، اور عرق گلاب اتنا ہو. اتنی لمبی فہرست ہے کہ آدمی پڑھ کے ویسے منہ میں پانی آ جاتا ہے، پتہ نہیں مردے کا کیا حال ہوگا. اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے. بس دعا کرو اللہ ہدایت دے. جو زندہ ہیں ہدایت دے، جو مر گئے. خضر علیہ السلام زندہ ہیں بھی، مجھے تو کبھی ملے نہیں، اس لیے مجھے کیا پتا ہو سکتا ہے زندہ ہے یا نہیں ہے. لیکن بہرحال یاد رکھو اس میں 2 قول ہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ زندہ ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ فوت ہو گئے، وہ زندہ نہیں ہیں. کیونکہ اگر وہ زندہ ہوتے تو اس وقت تک ان کو بھی نجات نہ ملتی جب تک آ کے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کے کلمہ نہ پڑھتے، اور حضور سے ان کا ملنا ثابت نہیں. اس لیے اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. اب یہ کچھ ہمارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بڑے عجیب لکھتے ہیں جی خضر آتے ہیں، اس کی ملاقات ہوتی ہے. بھئی خواب میں ہوتی ہو تو آمنا و صدقنا، لیکن زندگی میں ایسی ملاقاتوں کے واقعات جو ہیں وہ حقیقت نہیں ہیں. احرام کی حالت میں عورتیں میرے ساتھ تھیں، ان کو تاخیر ہو گئی اور مجھے غصہ آ گیا. تو غصے میں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کنجر یا کیا کہہ دیا، تو مجھ پہ دم پڑے گی؟ کوئی دم شم نہیں پڑے گی. کنجر بھی بنے، دم بھی پڑے. اللہ کے بندے، تم نے گالی بھی کھائی پھر اور بکری بھی بھرو، اچھی بات ہے، کوئی بکری شکری نہیں ہے. باقی اپنے آپ کو گالی دینا بھی حرام ہے. جیسے دوسرے کو گالی دینا حرام ہے، اسی طرح اپنے آپ کو بھی گالی دینا حرام ہے. اور یہ کنجر کہنا معمولی لفظ نہیں ہے.
یاد رکھا کرو، کنجر کا معنی ہوتا ہے دیوس، یعنی بغیرت، جس پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ تو یہ بڑا گندا لفظ ہے، اس کو استعمال نہ کیا کریں، نہ اپنے لیے نہ کسی دوسرے کے لیے۔ بہرحال تمہاری زبان سے غصے میں نکل گیا، استغفار کرو، لا حول پڑھو، استغفر اللہ، اور آئندہ احتیاط